خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلبہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہم سب پر بہت عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مشغلے پڑھنے پڑھانے سے ہم سب کو جوڑا ہے۔ دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزوں اور اعمال میں سب سے بہتر عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا تو میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث اور ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ، اے نبی جی کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، یعنی جنہیں پڑھنا آتا ہے اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اسی لیے آپ لوگ، ہم سب اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے چنا ہے۔ اس کے لیے چند باتیں ہیں، صرف 3 چیزیں میں آپ سے کہوں گا جو ہمارے زندگی میں علم کے لیے بہت اہم ضروری ہے۔ پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں کہ ہم علم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بولو کس لیے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جی، اس کے لیے چند آداب ہیں۔ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ نمبر 1 اپنے استاد سے، جن سے ہم پڑھ رہے ہیں یا جتنا ہمارا اسٹاف ہے، یہاں جتنے معلمین ہیں، ان سب کا ادب کرنا۔ اسلام نے تو کیا کہا کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی، ہم سے جو بڑے ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، جسے ہم پہچانتے اس کو بھی کرے، جسے نہیں پہچانتے اس کو بھی کرے، ہمیں پتہ لگ جائے یہ مسلمان ہے، اس کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ تو پہلی چیز ہے ادب کرنا، اساتذہ کرام کا ادب کرنا۔ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں، چاہے ہمیں وہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوں، تجوید پڑھاتے ہوں، قرآن پڑھاتے ہوں، متفرقات پڑھاتے ہوں، جو بھی ہمیں پڑھائیں ہم ان کا ادب کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز کتابیں، یہ نورانی قاعدہ ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو بھی بغیر وضو کی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہمیشہ باوضو رہنا۔ جی، تو کتابوں کا ادب، قرآن کریم کو کیا، قرآن کریم کے اوپر ایک پاروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو مت چھو مگر جب تم وضو کی حالت میں ہو، تمہارا وضو ہو۔ اگر ہم وضو والے نہیں ہیں، اگر ہم وضو ہمارا نہیں ہے تو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ قرآن پاک کو ہم بغیر چھوئے کے، بغیر ہاتھ میں لیے کہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اگر چھونا ہے، ان کو ہاتھ میں لینا ہے تو پھر بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ پاکی کا، صفائی، الطہور نصف الایمان یا الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ استنجا جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، وہ ساری سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہماری مدرسے میں یہاں بتایا جاتا ہے کہ بیت الخلاء جانے کی سنتیں کیا ہے۔ سنت یعنی اللہ کے نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کسے کہتے بولو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جیسے پانی پینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پیئے، دیکھ کر پیئے، پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں لے، پینے سے پہلے بسم اللہ کہیں، 3 سانس میں پیئے، پینا ہونے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ تو گویا یہ سنت طریقہ ہے۔ اور من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ہم ایک سنت پر عمل کریں گے۔ جیسے آج یہ سنت چھوٹ رہی ہیں کہ لوگ کھڑے رہ کر پانی پی رہے ہیں،
اگر آپ بیٹھ کر پئیں گے، ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، کہ گویا آپ نے ایک سنت پر عمل کر کے 100 شہیدوں کا بدلہ لیا ہے، یعنی 100 شہیدوں کا آپ نے ثواب حاصل کیا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اسی طریقے سے پہلی چیز بولو کیا ہے بیٹا؟ ادب، اساتذہ کرام کا ادب کرنا۔ دوسری چیز کتابوں کا ادب، کتابوں کا ادب۔ تیسری چیز درس گاہ کا ادب۔ یہ جو ہماری درس گاہ ہے نا، جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ درس گاہ ہے، یہاں درس ہوتا ہے۔ درس میں نے سبق، لیسن جسے ہم لوگ آپ لوگ انگلش میں بولتے ہیں، تو درس میں نے کیا ہوتے ہیں؟ سبق۔ تو یہ ہماری درس گاہ ہے، یعنی سبق کی جگہ ہے۔ درس گاہ یعنی سبق کی جگہ۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پیارے بچوں، آپ لوگ سب کہو الحمدللہ۔ کہ آپ کی عمر کے کتنے سارے بچے ہیں جو روڈ پر گھوم رہے ہیں، فالتو گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جو ہے تو پھر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے والدین کو کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ گھر سے والدین کو بول کر نکلے کہ ہم مکتب یا مدرسے جا رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ پتنگ اڑانے میں ہے نا، گوٹیا اور کرکٹ کھیلنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ مکتب میں آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مدرسے میں آئے ہیں۔ اس کے لیے یہ عمر آپ کے پڑھنے کی ہے۔ کہیں کہ بولو اگر ابھی آپ نے پڑھ لیے، محنت کر لیے، تو آپ آگے آپ کا، اسی لیے میں آپ کو من نام فاتا، من نام فاتا عربی میں کہتے ہیں نامہ ینام یعنی سونا، من نام فاتا جو سو گیا وہ کھو گیا، جو سو گیا وہ کھو گیا۔ من جد وجد جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ کوئی بچہ اگر چاہے کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے، محنت کرے گا تو حافظ بن جائے گا۔ بولو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ کے مکتب میں طالبات بن رہی کہ نہیں بن رہی حافظہ؟ جی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ بنی ہے۔ کیوں بنی ہے؟ اس نے نیت کر لی ہے کہ مجھے محنت کرنی ہے۔ اور حفظ کے لیے پہلی چیز شرط ہے اچھا ناظرہ پڑھنا، یعنی زبانی یاد کرنے کے لیے دیکھ کر پڑھنا اچھا آنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو دیکھ کر ہی پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو زبانی آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ اس لیے بولو من جد وجد جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ من نام فاتا جو سو گیا وہ جس نے محنت نہیں کی کہ ٹائم پاس کر رہا ہے، بس حافظ صاحب آئے تو دیکھ رہے تو پڑھ رہا، حافظ صاحب چلے گئے تو ڈیسک سے کھیل رہا ہے، ٹپائی سے کھیل رہا ہے، کاپی سے کھیل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا، ہاں ایک دوسرے کو چھیڑ رہا، تو اس کو لگے کہ مکتب میں کیا کر رہا ہے، وقت پاس کر رہا ہے۔ وقت تو چلا جائے گا، گھنٹے کا ٹائم ہو جائے گا، آپ کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن پتا وقت چلا گیا دوبارہ آئے گا؟ آپ چاہیں گے ابھی جو آپ جیسے کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 13 سال کا ہے، اگر آپ یہ وقت خرید سکتے ہیں، آپ بنگلہ خرید سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں، فین خرید سکتے ہیں، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی وہ لا سکتے ہیں، لیکن بتاؤ بچوں، بتائیے آپ کہ ہماری جو زندگی کا سمے چلا گیا، جیسے ابھی جو بھی 45 سال 48 سال 20 سال جتنے بھی سال گزر گئے، جتنے بھی ایئرس گزرے ہیں، وہ دوبارہ ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ کوئی خرید سکتا ہے، کوئی لا سکتا؟ تو ٹائم از منی، وقت سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، وقت سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی شے ہے۔ یہ اگر برباد ہو گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پچھتانے سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ٹائم ہے، سب لوگ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون کون حافظ قرآن، عالم دین، اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرے گا؟ بولو انشاءاللہ۔ کہ ہم گناہوں سے بچے، تنہائی میں کوئی بس نیچے ہاتھ کو شاباش، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہ بولوں، میں کسی کی جو ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤں، کسی پر میں نہ ہنسوں، جی ماں باپ کی دل کو نہ دکھاؤں، کسی بڑے کو میں تکلیف نہ دوں۔ سمجھ رہے نا بیٹا؟ یہ ہمارا کام ہے
یہ ہمارا فریضہ ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ آپ نیت کریں گے تو بتاؤ اللہ منزلوں کو آسان کر دے گا، راہیں آسان ہوگی، آپ کے ارادوں پر اللہ راستوں کو آسان کر دے گا. اس کے لیے آج سب نیت کرو انشاءاللہ. ہم سب اللہ کے نیک بندے بننے کی 100% کوشش کریں گے. اگر کوشش کریں گے تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. ہماری جو نیت ہوگی، تو کس نے نیت کی آج سے حافظ قرآن بننے کی؟ ہاں، آپ وہ بچے ہوں، اللہ آپ کو حافظ قرآن بھی بنائے، بہترین ڈاکٹر بنائے، بہترین انجینئر بنائے، بہترین سائنٹسٹ بنائے. آپ بن سکتے ہیں. بولو بن سکتے نہیں بن سکتے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، ہاتھ نیچے کرو، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اتنی بڑی دولت اس کے سینے میں جب آ جاتی ہے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی لٹریچروں کو سیکھنا اور یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت مشکل نہیں ہے. اللہ کے کلام کو جب آپ اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے نا، اس کی برکت سے سب آسان ہو جائے گا. تو نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میں نے 3 چیزیں آپ کو کون سی بتائی؟ اساتذہ کا ادب، کتابوں کا درس گاہ کا، ماں باپ کی ادب بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنا ہے، فرما برداری بھی کرنا ہے. فرما برداری کسے کہ جو بچے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ آگے چل کے بڑے انسان بنتے ہیں. اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی. کون بتائے گا آخرت کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے. کھڑے ہو جاؤ، آپ بتائیں گے. بولو. بولو بولو بیٹے. آخرت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے توحید، دوسرے ہیں رسالت، تیسرے ہیں آخرت. میرے 3 سوال ہیں آپ لوگوں سے. توحید، رسالت، آخرت. آپ بولو. بات سی بات، آخرت کسے؟ کھڑے ہو جاؤ. آخرت مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. اور آخرت میں انسان دوبارہ کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا. بیٹھے. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید. توحید کلمہ توحید پڑھا ہے آپ نے؟ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. توحید یعنی بولو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کا چلانے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا سب کچھ کون ہے؟ اللہ. ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے. اس کو توحید کہتے ہیں. رسالت، انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبی آئے ہیں، لیکن سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ ہمارے نبی پر نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب کوئی نبی دنیا میں اگر کوئی بولے کہ کوئی نبی، جیسے ابھی بعض لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. نبی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. اب نبی دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک کے لیے ہمیش کے لیے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو توحید اللہ کو ایک ماننا، رسالت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی ماننا کہ اب آپ ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے. اور تیسری چیز ہے آخرت. تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت. یہ ہمارا ایمان ہے
کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ، ارے ہم تھے کہ پہلے تھے؟ پہلے کس نے بنایا؟ اللہ نے زمین آسمان چاند سورج سب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ جو خدا نے ہمیں ابھی بنایا ہے وہ موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ تو دوبارہ زندہ بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے نا، ہم لوگوں کا یقین ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کو اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ 70-80-100 سال میں ہم نے کیا کیا کرے؟ ہماری جو ہے کرام کاتبین کے جو فرشتے ہیں نا، ایسے شوٹنگ ہوتی ہے نا، ایسی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے سب، یہ دونوں فرشتے ہماری پوری کر رہے ہیں۔ تو قیامت میں جب اس کے نام اعمال اس کے سامنے آئیں گے تو انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ سورہ کاف نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے کہ نام اعمال ہے کہ اس میں چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ چھوڑا نہیں گیا، اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم اچھے کام کریں، برے کاموں سے خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں، بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے بچوں کے ساتھ رہیں، جو بچے نمازی ہیں، مکتب آتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، ان کے ساتھ رہنا۔ جو بچے مدرسہ نہیں آتے ہیں، نماز کو نہیں آتے ہیں، ان کو سمجھانا، ان سے دوستی کرنا، ان کو مسجد میں، مکتب میں، اسکول میں لانے کی فکر کرنا۔ ان کے اندر اگر کوئی عادت ہے، بری عادت ہے، مثلا گٹکا کھانا اچھی عادت ہے، پوری کھانا اچھی عادت ہے، ان کو منع کرنا۔ اسی طریقے سے بہت ساری جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، کسی کو بات بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اچھی عادت ہے نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو یہ بے ربط ضبط چند جملے آپ کو کہے گئے ہیں، اللہ ان سب بچوں کو اور ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ آپ کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جب تک کہ اللہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اللہ جب بھی موت دے ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔